بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خوش آمدید۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید آنے والی ہے، جس میں پورا عالم اسلام قربانی کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ ناظرین، ہم سب قربانی تو کرتے ہیں، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور قربانی کی شروعات کب اور کیسے ہوئی۔ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ٹاک ٹل اسلام سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہزاروں سال پہلے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی، آپ رب العزت سے دعائیں مانگتے کہ یا رب مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ آپ راتوں کو رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے کہ یا رب مجھے اولاد عطا فرما۔ آخر 80 یا 80 سے بھی زیادہ سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے جس کا نام اسماعیل رکھا، وہ نہایت ہی خوبصورت اور حسن و جمال کا مالک تھا، اسی لیے حضرت ہاجرہ اور آپ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، تمہیں خدا کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں ذبح کر دو۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح کو اٹھے، اس دن 8 ذوالحجہ کا دن تھا۔ آپ نے یہ دن سوچنے میں گزارا کہ یہ خواب واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ ناظرین، یہ جو سوچ بچار ہے، اس کو عربی میں ترویہ کہتے ہیں، اسی لیے اسی دن سے 8 ذوالحجہ کا نام یوم ترویہ پڑ گیا۔ پھر 9 ذوالحجہ کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ وہی خواب دیکھا کہ اے ابراہیم، اپنے بچے کو قربان کرو۔ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، تو اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ناظرین، عربی میں عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو، تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 9 ذوالحجہ کو یہ پہچان لیا تھا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذوالحجہ کو آپ نے ارادہ کر لیا کہ قربان کرنا ہے، تو اسی لیے 10 ذوالحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹا ذبح کرنا ہے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بیٹے کو تیار کرو، دوست کی دعوت پر جانا ہے۔ ناظرین، خلیل عربی میں دوست کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اپنا دوست قرار دیا تھا، تو کہا کہ دوست کی دعوت پہ جانا ہے، بیٹے کو تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ شہزادی کو تیار کر دیتی ہیں، مانگ سجاتی ہیں، تیل لگاتی ہیں اور خوبصورت کپڑے پہناتی ہیں۔ بیٹا تیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر منع کی وادی کی طرف بڑھتا ہے۔ شیطان کو کب گوارا تھا کہ اتنا بڑا امتحان ہو اور ابراہیم کامیاب ہو جائے، چنانچہ شیطان سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ دوست کی دعوت پر لے جا رہے ہیں۔ شیطان بولا کہ نہیں، وہ اسے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اور وہ بھی ایسا بیٹا جسے اللہ سے بڑھاپے میں مانگ مانگ کر لیا ہو؟ بھلا وہ اسے کیسے ذبح کرے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ تو ناظرین، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جو جواب دیا، اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ہاجرہ پہچان گئی اور کہنے لگی کہ ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں، میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، اگر رب کا حکم ہے تو میرے پاس اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو رب کے حکم پر قربان کر دیتی۔ پھر شیطان آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے بیٹے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا دوست کی دعوت پہ۔ کہا نہیں، وہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ ہٹ جا میرے راستے سے، میرے بدن میں ایک جان ہے، اگر میرے لولو میں بھی جان ہوتی تو اللہ کے حکم پہ قربان کر دیتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے ذریعے ہیں، ضرور بیٹے ہی کو ذبح کر کے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک خواب کے ذریعے تم بیٹی کو ذبح کرنے چلے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر اس کو مارا
اسی طرح شیطان 3 مقامات پر آپ کے پاس آیا اور تینوں جگہ آپ نے شیطان کو ساتھ ساتھ کنکری ماری، اور آپ کی ادا اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آئی کہ ہر سال وہ اپنے لاکھوں بندوں سے اپنے خلیل کی اس ادا کو ادا کر رہا ہے۔ آخر کار جب باپ بیٹا وادی منع میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ ناظرین دیکھیے کتنا پیار بھرا لہجہ ہے، کتنا پیار ٹپک رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے بیٹے، بلکہ کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جو جواب دیا قیامت تک اس کو بھی سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ آپ نے جواب دیا، یا ابی، یعنی اے میرے ابو۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، اگر کوئی باپ کہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو اس کے جواب میں تیور نہیں بدلتے، چہرے پر جلال اور غصہ اور عجیب سی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ میرے باپ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مگر جب باپ بولا، اے میرے بیٹے میں تجھ کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو فرما بردار بیٹا کیا بولتا ہے؟ اے میرے ابو، آپ تو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ ابو ذبح کیا ہے؟ جو کرنا ہے کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہاں ذبح کر لیجئے۔ ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا۔ ذبح کا جواب ذبح سے دینا یہ بھی مکمل فرما برداری تھی، لیکن بیٹا یہ نہیں کہتا کہ مجھے ذبح کر لیجئے۔ ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا، بلکہ جواب 2 قدم آگے بڑھ کے دیا کہ ابو جان ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے کیجئے۔ اور رہی بات میری گردن پر چھری چلے گی، بدن تو تڑپے گا، لیکن اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ لیکن ابو جان میری ایک خواہش ہے کہ جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو میں تڑپوں گا، اسی لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیجئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، تاکہ آپ کو میری گردن پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیا اور اپنی آنکھ پر بھی ایک پٹی باندھ لی۔ ناظرین قرآن بتاتا ہے کہ جب دونوں راضی ہو گئے، یعنی باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا، اور بیٹے کو باپ نے لیٹایا اور ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری لی اور جیسے ہی ذبح کرنے چلے تو اچانک حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان میری رسیاں کھول دیجیے۔ آپ نے کہا، بیٹا کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ جو کرنا ہے کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کل دنیا کہے گی کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے ذبح کیا ہے۔ بابا جان رسیاں کھول دیجئے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تھی تو اسماعیل نے باخوشی اپنے رب کے حضور اپنی جان قربان کر دی تھی۔ چنانچہ رسیاں کھول دی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری پکڑی، لیکن پٹی برابر بندھی ہوئی تھی، تو پوری قوت کے ساتھ بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ چھری رکھی اور پوری طاقت سے چھری کو چلا دیا، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ پھر چھری کو پاس پڑے پتھر پر مارا تو پتھر کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری نے زبان حال سے آواز دی، خلیل مجھے آپ ایک بار کاٹنے کا کہتے ہیں، اور وہ جلیل، وہ کبیر، وہ رب 70 بار کہتا ہے کہ خبردار ایک بال بھی کاٹا تو۔ آپ نے کہا کہ تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری بولی، آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اسی نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ ناظرین جب چھری نہیں چلی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچتے کہ چلو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن قربان جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے جذبے پر آپ نے پھر استغفار پڑھا اور چھری تیز کی۔ اتنے میں رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جلدی جاؤ اور ایک دمبا جنت سے لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو رکھ دو۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ رکھ کر پورا زور لگا دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا۔ جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں دمبا تھا، جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں۔ دیکھا تو دمبا پڑا تھا اور بیٹا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس جبرائیل کھڑے تھے جو دمبا لے کر آئے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اسی وقت سے، اسی دن سے آج تک جب بھی قربانی کرتے ہیں تو یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد کا حال قرآن فرماتا ہے کہ اے مخاطب، پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ تو نے تو اپنے خیال میں اپنے بیٹے ہی کی گردن پر چھری چلائی ہے، لیکن ہم نے بدلے میں دمبا رکھ دیا۔ بس ابراہیم، تیرا امتحان پورا ہو گیا، تو سرخ رو ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، اور ہم نے اسے یعنی اس قربانی کو آنے والی امت کے لیے سنت کے طور پر باقی رکھا۔ ناظرین، صدیاں گزر گئی، آج منع کی وادی میں وہ یادگار اسی جگہ پر جہاں بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت خلیل چھری ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، آج 40 لاکھ حاجی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ کوئی 2 قربانی پیش کرتا ہے، کوئی 5 قربانی، بعض 100 اونٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو صرف منع کی قربان گاہ ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان اس دن جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور آواز آتی ہے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ ہے قربانی کی ہسٹری، یہ ہے قربانی کی وجہ، اور یہی ہے قربانی کی حقیقت جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور جب ہم بقرہ عید پر جانور لے کر آئیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یہ تماشائے لب بام تو نہیں تھا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ سوچو، آج ہمیں تو قربانی کرنے کو کہا گیا ہے نا، اور ہمیں گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اگر ہمیں بھی کہا جاتا کہ اپنے بچوں کی قربانی کرو تو سوچو کیا ہوتا۔ لیکن وہ امتحان کیسا تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا۔ مگر آج افسوس کا مقام ہے کہ واجب ہونے کے باوجود لوگ قربانی نہیں کرتے۔ اس میں بھی دل پر بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ بقرہ عید آ گئی، پھر خرچہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت میں بوجھ محسوس کرتے ہو؟ کبھی ایسا نہ کرنا اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اسی لیے نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے، کیونکہ قربانی کی اس قدر فضائل ہیں، اس قدر ثواب ہے کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو اسی موضوع پر ہوگی جس میں ہم آپ کو قربانی کے ثواب کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل ٹاک ٹل اسلام۔ آخر میں رب العالمین سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانی کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔